ایمبیسی میں امریکن ایمبیسی ایک اور یو ایس ایڈ کے اشتراک سے یہ لوگ ایک ڈیبیٹ کمپٹیشن آرگنائز کر رہے تھے، جس میں کہا تھا کہ جی از ایجوکیشن نیسیسری فار پیس، کیا تعلیم امن کے لیے ضروری ہے، آپ اس کے حق میں بولیں یا خلاف بولیں. میرے ایچ او ڈی نے، میں آرمی پبلک کالج آف مینجمنٹ اینڈ سائنسز میں پڑھتا تھا، انہوں نے کہا شہیر تم اچھے تقریر کر لیتے تو جاؤ. میں کہا سر میں اول تو ڈیبیٹ کمپٹیشنز میں حصہ نہیں لیتا، میں تو ویسے مقرر ہوں، لیکن یہاں تو بالکل بھی نہیں جاؤں گا. پیچھے امریکہ کا جھنڈا لگا ہوگا، سامنے میں تقریر کر رہا ہوں گا تو کوئی بھی تصویر لگا کے بولے گا غدار ہو گئے. میں واپس آیا کلاس میں، دین آئی ریئلائزڈ کہ یار نہیں، ہم لوگ جو امریکہ کا جھنڈا پچھلے 4-5 سالوں سے جلا رہے تھے اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. اخبار کے نکڑ میں وہ بھی لوکل اخبار کے نکڑ میں کوئی چھوٹی سی سرخی لگی ہوتی ہے کہ شہید سیالوی نے امریکی پرچم نظر آتش کیا، اپنے غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہم لوگ امریکی غلامی نہیں کریں گے. میں نے کہا اس کا کیا فائدہ؟ مجھے ریئلائز ہوا، میں نے کہا جا کے منہ پہ بات کریں گے ان کے سفیروں کابینہ کے سامنے. میں گیا ایچ او ڈی صاحب کے پاس، میں نے کہا سر میں جانا چاہتا ہوں. ایچ او ڈی صاحب نے ہنس پڑے، انہیں اندازہ ہو گیا کہ اب یہ کرنا کیا چاہ رہا ہے. انہوں نے کہا شہید تو مجھے ذرا تقریر لکھ کے دو نا، اور وہ میں دیکھوں گا، اس کے بعد پھر میں تمہیں جانے دوں گا. میں نے خیر تقریر لکھی کہ ملالہ بڑی نیک خاتون ہے اور عافیہ صدیقی کو صحیح گرفتار کیا گیا اور ہمیں دہشت گردی کے خاتمے اور امن کے قیام کے لیے امریکہ کا ساتھ دینا ہوگا. ایچ او ڈی صاحب نے وہ پڑھی، مسکرائے، کہتے ہیں بیٹا ضمیر تو میرا بھی نہیں مانتا کہ تم ایسی باتیں کرو، نہ ہی تمہارا مانتا ہوگا، لیکن البتہ پوزیشن اسی سے آئے گی. میں کہ بالکل سر پوزیشن تو اسی سے آئے گی. تو کیا پہن کے جا رہے ہو؟ شیروانی تو نہیں پہن رہے؟ میں نے کہا نہیں سر وہ شیروانی تو نہیں نا، امریکی ایمبیسی کا فنکشن ہے تو پینٹ کوٹ شینٹ کوٹ ٹائی شائی لگا کے جائیں. کہتا ہاں یہی میں تمہیں بتا رہا تھا کہ وہ کوئی برا امپریشن ان پہ نہ پڑ جائے، ہم پہلی بار ہی ہماری یونیورسٹی کو جانے دے رہے ہیں تو کوئی اچھا امپریشن پڑے. خیر میں آیا، میں نے کہا یار اب وہاں سچ تو بولنا ہے لیکن ذرا سپورٹ بھی لے کے جانی چاہیے. میں نے سر کے پاس دوبارہ چل گیا. میں نے کہا سر آپ کو پتہ ہے ہمارا ادارہ پہلی مرتبہ جا رہا ہے کسی ایمبیسی کے پروگرام میں، تو الیکٹریکل انجینئرنگ، سافٹ ویئر انجینئرنگ اور BBA کے بیچ کے 10 بچوں کو ہم لوگ آن بورڈ لیتے ہیں. آپ اجازت لیں کہ آڈینس کے لیے ہمیں 30 بندے چاہیے اور ایک ٹیچر بھی ہم رکھ لیتے ہیں اس میں تاکہ بچے ڈسپلن ان کا مینٹین رہے. تو جب میں نے یہ کہا کہ ٹیچر بھی رکھ لیتے تو ان کے وہم گمان میں بھی نہیں آیا کہ یہ کوئی جا کے وہاں پر دنگا شنگا کرنے کے ارادے میں. خیر انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، تم مجھے لسٹیں پرووائڈ کرو کس کس کو لے کے جانا چاہیے. میں نے کہا سر میں آپ کو لائق بچوں کی لسٹیں دیتا ہوں. اب ظاہر ہے وہ ایک ڈپارٹمنٹ کے ایچ او ڈی تھے تو باقی ڈپارٹمنٹس میں کون لائق ہے کون نہیں ہے اس سے تو انہیں سروکار نہیں تھا. تو میں نے جتنے دان نما ٹائپ، معذرت کے ساتھ وہ سن بھی رہے ہوں، مطلب ہٹے کٹے زبردست دبنگ ٹائپ ہمارے جو دوست احباب ہوتے تھے تمام ڈپارٹمنٹس کے، ان سب کے نام وہاں تحریر کیے. اور ٹیچرز جو 3 ہم نے رکھے وہ رکھے جو ہمارے ٹائپ کے فریش ہوتے تھے، جنہوں فریش BS آنرز یا MS کیا ہوتا تھا اور آ جاتے تھے وہاں وزٹنگ فیکلٹی کے لیے. تو ہمارا ایج ڈفرینس اتنا نہیں ہوتا تھا تو گپ شپ آپس میں اچھی ہوتی تھی. ان کو بھی ہم نے آن بورڈ لیا. انہوں نے کہا سر آپ جائیں گے ایمبیسی کا پروگرام ہے، تو بڑے خوش ہو گئے کہ ہاں چلیں گے انشاءاللہ. خیر کوسٹر ارینج ہو گئی، ایمبیسی کے جو بھی لڑکے شڑکے تھے ان سے بات ہوگی کہ بھئی ہماری آڈینس والے بھی آنا چاہتے ہیں تو آپ اجازت دے دیں. انہوں نے کہا جی یو آر مور دین ویلکم، ہمیں تو انتظار ہوتا ہے کہ کوئی سننے والا بھی آیا ہوا ہو. خیر 78 ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کے ڈیبیٹرز گئے، بیچ میں شہید سیالوی صاحب بھی گئے اور 30 بندے ہمارے ساتھ اور چلے گئے اور 3 وہ ٹیچرز. رستے میں جناب پیٹرول پمپ آتا ہے، میں انہیں کہتا ہوں جناب ذرا گاڑی روکو. پینٹ کوٹ میں نے پہنا ہوتا ہے اور ساتھ ایک تھیلا سا پکڑا ہوتا ہے، تو گاڑی روکو یار میں واش روم جانا ہے. گیا واش روم میں تو شہید صاحب جا پینٹ کوٹ میں رہے ہیں، واش روم سے نکل رہے ہیں تو شیروانی اوڑی ہوئی ہے. تو وہ کہتے ہیں یار یہ کیا چکر ہے؟ میں نے کہا یار گاڑی میں بیٹھو پھر بتاتا ہوں. ابھی ہماری یونیورسٹی سے جو نیشنل لائبریری جہاں پر ایمبیسی اپنا پروگرام کرا رہی تھی اس کا سفر کوئی ہے 25-30 کلومیٹر کا، تو گھنٹہ لگ ہی جاتا ہے. اسلام آباد پنڈی کی سڑکوں پہ رش بھی ہوتا ہے. تو رستے میں نے انہیں کہا یار چکر یہ ہے کہ جو تقریر میں نے کل سر کو سنائی تھی اور تم لوگوں کو بھی سنائی تھی میں وہ تقریر نہیں کر رہا. کیا کر رہے ہو پھر؟ میں نے کہا یار میں تو سچ بولنے جا رہا ہوں آج، یا آر ہوئے گا یا پار ہوئے گا. کہتے نہیں یار اسی سارے کٹے جاؤں گے. میں نے کہا یار بات یہ ہے کہ اگر نکالے گئے تو پاکستان کی زمین بڑی زرخیز ہے اور جب لوگوں کو یہ پتہ چلے گا کہ انہوں نے امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی ہیں تو تم لوگوں کو نکالا بھی گیا تو اچھی اچھی یونیورسٹیز میں لوگ تمہیں ایڈمیشن بھی دلوائیں گے اور تمہارے اخراجات بھی خود افورڈ کریں گے. تو وہ تھوڑے سے خیر انہیں میں نے مطمئن کر لیا اور میں نے کہا بس میں تقریر شروع کروں گا تو تم لوگوں نے جو ہے نا وہ کر دینے سپورٹ اس طرح کرنی ہے کہ کسی کی جرت نہ ہو آ کے مجھے روکے.
خیر میں تقریر کرنے گیا, کیا تقریر کی وہ آپ دیکھ لیں گے. مجھے خوشی اس بات کی ہوئی کہ جب وہ سیمینار ختم ہوا, سیمینار کیا ڈیبیٹ کمپٹیشن ختم ہوا, تو ظاہر ہے اب انعام تو زندہ آباد مرد آباد کے نعرے لگاتا ہوا. What is the literacy rate of United States of America? It's 99%. If education is necessary for peace, then the so-called champion of human rights and world's most well-educated nation, the United States of America, would not be responsible for the insurgency and terrorism in Iran, message of love, peace and prosperity which was given to us by the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. The message which was given to us by the Holy Quran, that if you have killed a single human being, it means you have killed the whole humanity. And if you have killed the humanity, but unfortunately, the so-called international media, the so-called champions of human rights used to say, the so-called world's most well-educated and highly qualified people used to say that Muslims are responsible for the terrorism. Let me ask you a question. What is the literacy rate of Israel? It's 97%. Then what is being done in Palestine? Thousands of Muslims what was done in Iran? What was done in Iraq? What was done in Syria? What is being done in Lebanon? What is being done in Burma? What is being done in Afghanistan? What is being done in Hyderabad, Dhaka and Gujarat? And what is being done in Indian occupied Kashmir? So, it has been proved that Muslims are not terrorists, rather they are being terrorized. باہر نکل گیا. اور مجھے فخر اس بات کا حاصل ہے, اس تقریر میں آپ نے سنا ہوگا کہ میں نے آئی ایم دا فرسٹ ون جس نے امریکن ایمبیسی کے پروگرام میں ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کی بات کی. For peace, then Charlie Hebdo of the most well-educated country, France, would not be responsible for the anarchy in the entire Muslim world. Then according to law of God, where you can't pinch and hurt the feelings of any religion, caste or creed, and according to the international blasphemy law, what do you say about the nation where patience are the most sensitive about their beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam? Dear audience, let me to express extent of these patients in my national language, because English linguistics counts a job by these patients. ہم نے ہر دور میں ناموس رسالت کے لیے چھوڑ کر سیاست کا سلسلہ فضول فقط ایک نام محمد سے محبت کی. میں نے افغانستان سے فلسطین، کشمیر سے برما تک کے ایک ایک مسلمان مظلوم کی بات کی اور کہا کہ دہشت گرد اصل تم لوگ ہو امریکہ والوں جو دنیا کا امن تباہ کر چکے ہو. خیر جب میں آڈیٹوریم سے باہر نکلا تو آدھا آڈیٹوریم نعرے لگاتے ہوئے باہر آ گیا. پوزیشن میرے لیے وہ نہیں تھی کہ وہ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ پوزیشن دیتے, وہ تو دینی بھی نہیں تھی انہوں نے. پوزیشن میرے لیے یہ تھی کہ جو دوسرے سکولز اور کالجز اور یونیورسٹیز کے ٹیچرز اور پرنسپلز آئے ہوئے تھے اپنے بچوں کو لے کے ساتھ, ان لوگوں نے میرا ماتھا چوما تھا کہ بیٹا تم نے حق ادا کیا, سچ بولا.